بچوں، کیا تم جاننا چاہتے ہو اس خزانے کا راز جو صدیوں سے اس گاؤں میں دفن ہے؟ چلو بچوں، سبسکرائب مائی چینل۔ فاطمہ اور گاؤں کا جن ایک پرانے پہاڑی گاؤں میں علی اور فاطمہ رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی بتاتے، کھیتوں میں کام کرتے، شام کو مسجد میں اکٹھے ہوتے۔ لیکن گاؤں کے ایک حصے میں جہاں بڑے بڑے پیڑ اور ایک ٹوٹا ہوا کنواں تھا، کوئی نہیں جاتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں ایک جن رہتا ہے جو ہر رات آدھی رات کو پھونکے مارتا ہے۔ ایک دن علی نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تم نے کبھی سوچا اگر واقعی وہاں جن ہے تو کوئی اسے دیکھ کیوں نہیں پایا؟ سب ڈرتے ہیں علی۔ علی، کچھ باتیں بہتر ہوتی ہیں نہ جانی جائے۔ علی مسکرائے، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، ہم کل رات نکل رہے ہیں، میں سچ جانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ جھجکی مگر علی کے حوصلے کو دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہوا تو ہم ترنت لوٹ آئیں گے۔ رات گہری تھی، آسمان پر بادل چھائے تھے۔ ہاتھ میں لالٹین لیے علی اور فاطمہ چپ چاپ کنویں کی اور بڑھے۔ راستے میں کتے بھونکنے لگے، ہوا سکٹی بجانے لگی اور کہیں دور سے ڈھول جیسی آواز آئی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو اچانک لالٹین بجھ گئی۔ یہ ہوا نہیں، کوئی سانس لے رہا ہے۔ علی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، خاموش رہو، میں دیکھتا ہوں۔ کنویں کے اندر سے گرجنے کی آواز آئی، پھر ایک دھواں اٹھا اور اس میں سے ایک سایہ ابھرا، لمبا، کالا، آنکھیں انگاروں جیسی، آواز ایسی جیسے ہزاروں ہوائیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ فاطمہ پیچھے ہٹی مگر علی بولا، ہم سچ جاننے آئے ہیں، اگر تم اس جگہ کے مالک ہو تو بتاؤ تم کون ہو؟ سایہ بولا، میں اس گاؤں کا نگہبان تھا۔ صدیوں پہلے یہاں ایک خزانہ دفن کیا گیا تھا، میں اسے بچا رہا ہوں۔ انسانوں کی لالچ نے مجھے قید کر دیا۔ جن نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی پر ایک نشان بنایا، آدھا چاند اور اس کے نیچے ایک آنکھ۔ جب یہ نشان چمکے گا خزانہ دکھائی دے گا، مگر یاد رکھنا اگر نیت صاف نہ ہوئی تو خزانہ تمہیں نگل جائے گا۔ اور وہ دھوئے میں غائب ہو گیا۔ علی اور فاطمہ نے سب کچھ گاؤں کے بزرگوں کو بتایا۔ کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن وہ نشان سچ میں وہاں تھا۔ رات کو جب چاند آسمان پر چمکا، وہ نشان ہلکی نیلی روشنی میں جگمگانے لگا۔ گاؤں والے ڈر گئے، مگر علی آگے بڑھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں اتر گیا۔ اندر ایک گپت سرنگ تھی، دیواروں پر پرانے لیکھ، ٹوٹے برتن اور ایک پتھر کا صندوق۔ جب صندوق کھولا تو اس میں خزانہ نہیں بلکہ ایک پرانی کتاب تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، سچائی ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا اور کنویں کے اندر سے وہی آواز گونجی، تم نے خوف کے بجائے علم کی چنا، اب یہ گاؤں ہمیشہ امن میں رہے گا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی پراسرار واقعہ نہیں ہوا۔ کنواں صاف کیا گیا، وہاں پانی پھر بہنے لگا، اور لوگ علی اور فاطمہ کو گاؤں کے محافظ کہنے لگے۔ رات کو جب کبھی ہوا چلتی تھی تو کنویں سے ایک ہلکی سی سرگوشی آتی تھی، شکریہ بہادرو۔